अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका वस्सहाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शब बारात है तो मेरी तरफ से आप सबको शब बारात मुबारक हो। आज की बाबरकत शब नूर या शब बारात के नाम से मशहूर और मामूर है। इस बाबरकत शब के दामन में इतनी बरकतें हैं कि अल्लाह पाक गुनाहगारों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे में नहीं हैं, तो मैं उनकी तलाश में निकली। देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में आसमान की तरफ सर उठाए इल्तिजाएं और दुआएं फरमा रहे हैं। फरमाया, आयशा तुम्हें क्या ये गुमान गुजरा है कि अल्लाह का रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती फरमाएगा? बोली, मैंने सोचा कि कहीं आप किसी और ज़ोजा मोहतरमा के हुजरे में तशरीफ़ ना ले गए हों। फरमाया, आज लैलतुन निस्फ़ मिन शबान की 15वीं रात है, दरमियानी शब है। इस रात को अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पे नज़ूल जलाल फरमाता है और कबीला बन्नू कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा देता है। कबीला बन्नू कल्ब अरब का बहुत बड़ा कबीला था जो भेड़ बकरियां पालते थे और उनके पास लाखों की तादाद में भेड़ और बकरियां थी और इन बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को अल्लाह जल्ला शानहू जहन्नम की आग से निजात देते थे। तो ये वो बरकत शब है, शब नूर है ये, जिसके दामन में इतनी रहमतें हैं कि कोई महरूम नहीं रहता सिवाय उस बदनसीब के। वो लोग जो शिरक करते हैं, शराबी हैं, बदकार हैं, जुल्म करते हैं, कीना परवर हैं, कातिल हैं, उन्हें महरूम रखा जाता है। वरना अल्लाह पाक की रहमत का इस कदर नज़ूल होता है कि कोई गुनाहगार अपना दामन फैलाकर अपने गुनाहों की तौबा करे तो अल्लाह पाक सब के गुनाह माफ़ फरमा देता है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि है कोई जो मुझसे तौबा करे, है कोई जो मुझसे रिज़्क़ का सवाल करे, है कोई बलाओं में मुसीबतों में जकड़ा हुआ और मुझसे निजात की दुआ करे और फलां 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 कुछ भी मांगे तो मैं उसको अता करूँगा। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। आज की रात हमें अल्लाह पाक से अपने गुनाह, अपने वालिदैन के लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ करनी है, अपने गुनाहों से मग़फ़िरत की दुआ करनी है। आज की रात अल्लाह पाक से हमें गिड़गिड़ा कर रो कर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे, अल्लाह पाक हम पे अपना फ़ज़ल और करम कर दे, अल्लाह पाक हमारे ईमानों को मजबूत कर दे, अल्लाह पाक हमें हमारी औलाद को नेक और सीधे रास्ते पे चला दे, अल्लाह पाक हमारे ईमान को मजबूत कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह जल्ला शानहू फरमाता है कि है कोई मेरा बंदा जो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाए तो मैं उसकी तरफ 10 हाथ बढ़ाऊंगा, जो मेरी तरफ एक दफ़ा गुनाह की तौबा करे तो मैं उसकी ऊपर 10 दफ़ा रहमतें नाज़िल फरमा। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे नसीब में एक दफ़ा फिर ये रात की है। अल्लाह पाक हैरोफियत से हमारे नसीब में रमज़ान भी करे और बार बार करे और अल्लाह पाक हमें अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। तो चलिए आज की रात की मुनासबत से मैं आपको कुछ नवाफिल भी बताती हूँ। सबसे पहले 10 रकात नफल हैं। एक रवायत में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरा न्याज़मंद उम्मती शब बरात में 10 रकत नफल इस तरह पढ़े कि हर रकत में अल्हम्दु शरीफ के बाद कुल हुवल्लाहु अहद 11 बार पढ़े तो इसके गुनाह माफ़ होंगे और इसकी उम्र में बरकत होगी। और अब इसके बाद 2 रकत नफल हैं। शुबान की 15वीं शब 2 रकत नमाज पढ़े। हर रकत में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार, सूरह इखलास 15 मरतबा, बाद सलाम के दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़कर तुर्की रिज़्क़ की दुआ करे
انشاءاللہ اس نماز کے باعث رزق میں ترقی ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد 8 رکعت نفل ہیں۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر ایک بار، سورۃ اخلاص 25 مرتبہ پڑھے۔ مغفرت گناہ کے واسطے یہ نماز بہت ہی افضل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی اللہ پاک بخشش فرما دیں گے۔ اب ہے نوافل برائے نجات عذاب قبر۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ اللہ پاک اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام تر گناہ معاف فرما دیں گے اور انہیں عذاب قبر سے بچائیں۔ اس کے پڑھنے والے پہ اللہ پاک بے شمار فرشتے مقرر کریں گے جو اسے عذاب قبر سے نجات کی اور داخل بہشت ہونے کی خوشخبری دیں گے۔ اب ہے نوافل برائے توبہ۔ 15ویں شب کو 8 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عالم نشرہ 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ، چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے۔ پھر 4 رکعت اسی ترتیب سے پڑھے۔ بعد سلام کے 70 مرتبہ اور درود شریف پڑھے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے اور بخشش فرما دیں گے اس کی۔ اب وظائف بتانے لگی ہوں۔ 15ویں شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن رسول سے کافرین تک 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ امن و سلامتی حفاظت جان مال کے لیے افضل ہے۔ اس کے علاوہ 15ویں شب سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ترقی رزق میں ہے، درازی عمر ہے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہنا انشاءاللہ تعالی۔ شعبان کی 15ویں شب کو سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے پڑھنے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ سورہ دخان 7 مرتبہ پڑھنے والے کی اللہ پاک 70 دنیاوی حاجات اور 70 عقبہ کی حاجات قبول فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جو کوئی یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب میں آپ کو 15ویں دن یعنی کہ مغرب کے وقت، مغرب کے بعد نوافل بتاتی ہوں۔ تو جب مغرب کی نماز آپ ادا کر لیں گے تو آپ نے پڑھنے ہیں 6 رکعت نماز نفل، یعنی کہ 6 رکعت اس طرح پڑھنے ہیں کہ 2 رکعت نفل درازی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل بلائیں دفع ہونے کی نیت سے، اور 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے مہلوک میں کسی کا نام محتاج ہونے کی نیت سے، اور ہر 2 گانا کے بعد سورہ یاسین آپ نے پڑھنی ہے 1 بار اور سورۃ اخلاص 21 بار، اور اس کے بعد دعائے نصف شعبان المعظم پڑھیں۔ اور یہ آپ کو یہ جو دعا ہے، اگر آپ کے پاس 5 سورہ ہے تو اس میں ہے یہ دعا نصف شعبان المعظم کی، تو آپ پلیز اس سے دیکھ کے آپ پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے پڑھنا ہے، ورد کرنے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کو استغفار آتا ہے تو آپ استغفار پڑھیں، کلمہ شریف تو سب کو آتا ہے تو وہ بھی پڑھیں، اور ذکر کریں، ساری رات اپنے رب سے توبہ استغفار کریں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرمائیں، اور اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ اس رات عبادت کرنے کی توفیق دیں۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ پاک سے توبہ استغفار کریں، اللہ پاک کے آگے گڑ گڑائیں، اللہ پاک سے اپنی التجائیں، اپنی حاجات پیش کریں۔ اللہ پاک انشاءاللہ سب کی قبول اور منظور فرمائیں گے۔ ہمیں اللہ پاک سے اس طریقے سے نہیں مانگنا آتا جس طریقے سے ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن وہ رب ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ وہ رب سب کچھ جانتا ہے، ظاہری بھی جانتا ہے، باطنی بھی جانتا ہے۔ اللہ پاک سے عرض ہے کہ اے میرے پاک پروردگار، جو ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ ہیں، جو ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، جو ہم نے جان کے کیے، جو انجانے میں کیے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی
زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک سے ڈھیروں دعائیں مانگیں، کیونکہ آج مانگنے کی رات ہے اور اللہ پاک ضرور انشاءاللہ عنایت کریں گے۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور اپنے پیاروں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگیں۔ اور اگر آپ کا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کی مغفرت کے لیے، اگر کوئی بھی چلا گیا ہے، اگر آپ کے والدین چلے گئے ہیں دونوں یا ان میں سے ایک، تو ان کی مغفرت کے لیے بے حساب دعائیں مانگیں، انشاءاللہ پاک اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں گے۔ اپنی گناہوں کی مغفرت، اپنے تمام تر دوستوں، اپنے تمام تر رشتہ داروں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا ہیں بھی تب بھی مغفرت کی دعائیں کریں۔ اور اللہ پاک سے مدینے کی زیارت کی بھی ضرور دعا کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ پاک سب کو جس کے دل میں ہیں، اللہ پاک سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ پاک۔ اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی مدینے کی حاضری نصیب کریں۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔